جب یہ پتا تھا کہ میرے اس نواسے کے ساتھ یہ ہونا ہے تو حضور ان کی زندگی میں ہی دعا فرما دیتے کہ اللہ میرا نواسا ہے، میرا بڑا پیارا ہے، میرا بڑا لاڈلا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے نواسے کے ساتھ ایسا ہو۔ بھئی اسی اپنے پتراں نو تیاں نو روانہ کرنے نا، تیاں پیکے آئیاں ہونا تے جدو جان لگ دیاں نے تیار ہو کے اسیاں نے جا پتر اللہ شاءاللہ راضی بسو، راضی خوشی بسو، اللہ تو انہوں کوئی دکھ نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ تو انہوں آئے، اسی دعاواں دینے ہیں، پتر پردیس جاندے نے، اسی پترانو جان لگی روانہ کرنے ہیں، سینے نہ لانے ہیں، رونے ہیں، آنے یا اللہ ساڑھے پتر جی ساری مصیبتاں دور، میری اولاد دی سارے پریشانیاں دور کر، انہاں نو کدی کوئی دکھ نہ آئے، تتی وہاں نہ لگے۔ اور یار اگر سانوں ہے پتہ ہے کہ اولاد دی محبت ہے وے، اولاد واسطے ہے کچھ منگید ہے، کیا نبیوں دے تاجدار نو نہیں سی پتا؟ لیکن ایک حدیث بھی ساری کتب حدیث میں سے میرے تو کم از کم علم میں نہیں ہے کہ کبھی نبی پاک علیہ السلام نے یہ جانتے ہوئے کہ ان کے ساتھ یہ ہونا ہے کربلا کے اندر تو آپ نے دعا مانگی ہو اللہ کی بارگاہ میں، مولا وہ کربلا والا مار کا میرے حسین سے ٹال دے، مولا وہ مصیبت ان پہ نہ آئے، وہ ٹال دینا، یا اللہ حسین کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، وہ مصیبت ٹال دے۔ یہ نہیں بلکہ جب بھی دعا مانگی تو نبی پاک علیہ السلام نے جدوں بھی دعا مانگی اے ہویا کیا یا اللہ جدوں کربلا دے میدان دے اندر ظلم و جفا دیاں آندیاں چلن گیاں، اس ویلے میرے حسین دے اتے جڑیاں مصیبتاں آن گیاں، بھکھاں آن گیاں، پیاساں آن گیاں، یا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنا وا، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ اس ویلے اس مصیبت دے ویلے میرے حسین نو صبر عطا فرمائی اور اس صبر تے اجر عطا فرمائی۔ صبر اور اجر کا مطالبہ کیا۔ اور میں ایک بات آخری بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت حاجرہ نے پانی مانگا مل گیا، حضرت موسیٰ نے پانی مانگا مل گیا، مگر حضرت امام حسین بھی اگر چاہتے نا، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے، اگر امام علی مقام بادلوں کو اشارہ کرتے، بادلوں کو اگر امام علی مقام اشارہ کرتے، وہ میدان کربلا میں موسلا دھار بارش برساتے، کیونکہ یہ کوئی عام حکم تو نہیں تھا، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کا حکم ہونا تھا نا۔ اگر نبی پاک علیہ السلام اس دریائے فرات کی طرف اشارہ کرتے، خدا کی قسم ہے دریائے فرات چل کے حسین کے قدموں میں آتا۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خط سے نیل چل سکتا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ اور بھئی حضرت عمر فاروق کے خط سے حاجی صاحب اگر دریائے نیل ان کے حکم سے چل سکتا ہے، حضرت عمر فاروق نے خط لکھا دریائے نیل کی طرف، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تجھے عمر کا حکم ہے کہ جلدی چلنا شروع کر دے۔ دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، بہنا بند ہو چکا تھا، حضرت عمر فاروق نے خط لکھا، بے جان کو خط لکھا، ریت کے ذروں کو خط لکھا، تو وہ چلنا شروع ہو گیا جی۔ عمر فاروق کا خط یوں پھینکا نا جب نیل میں، اس وقت سے چل رہا ہے، عمر فاروق کے حکم سے آج تک چل رہا ہے۔ پہلے ہر سال ایک دو شیزہ کی قربانی مانگتا تھا، ایک خوب رو نوجوان لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کے اس میں ڈالتے اور تو پھر وہ چلتا تھا۔ جب وہ علاقہ فتح ہوا، اسلام کا دور دورہ آ گیا، وہ جہالت کا دور دورہ تھا پہلے، تو وہاں کے گورنر نے خط لکھا حضرت فاروق اعظم کو کہ یہ معاملہ ہے، ہر سال یوں یہاں پر ایک جان ضائع کی جاتی ہے، پھر نیل چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں، اب جاہلیت کی رسمیں ختم، اب دور فاروقی ہے، اب ہر چیز کو عمر کے حکم کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق چلے، ان کا بھی ذکر آ گیا تذکرہ، تو آپ کے حکم کا یہ عالم تھا، آپ ایک مرتبہ مدینہ پاک کی گلی میں جا رہے تھے، ایک بچہ آپ کو ملا، رو رہا تھا، چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہو؟
وہ کہنے لگا جی اس لیے رو رہا امیر المومنین کہ میں دودھ لینے گیا تھا، گھر سے اماں نے دودھ لینے بھیجا تھا، اس بالٹی میں دودھ لے کے آ رہا تھا، مجھے ٹھوکر لگی، ہاتھ سے بالٹی گری، دودھ میرا گر گیا، زمین دودھ پی گئی ہے، زمین میرا دودھ پی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا چل میرے ساتھ۔ کس جگہ پیا ہے؟ وہ ساتھ لے کے آیا، کہا یہاں میرا دودھ گرا تھا ہاتھ سے بالٹی، اور یہ زمین سارا دودھ میرا پی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا واقعی؟ ہاں۔ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں ہر وقت درہ ہوتا تھا، کوڑا درہ ہر وقت ہاتھ میں ہوتا تھا، کیونکہ وہ جہاں ظلم ہوتا وہی عدالت لگا لیتے تھے، جہاں ظلم ہوتا وہی انصاف دیتے تھے۔ کوئی آج کی طرح کا دور تھوڑا تھا، پہلے لوگ وکیل کیا کرتے تھے، اب جج کرتے ہیں، سب کچھ ہی بک جاتا ہے، ہر چیز ہماری بکاؤ مال ہے، بکنے پہ لگی ہوئی ہے۔ اس ملک کا اللہ ہی حافظ۔ دعا کیا کریں نماز پڑھ کے اپنے ملک کے لیے۔ اس وقت جتنے برے حالات ملک پاکستان میں آج ہیں، ہم نے تو کم از کم اپنے ہوش سنبھالنے کے دن سے لے کے آج تک نہیں دیکھے، ہم نے نہیں دیکھے اتنے، یعنی کہ ہر محکمہ ہر شعبہ زوال پذیر ہے، انحطاط کا شکار ہے، تباہی ہوئی ہے۔ یعنی یہ وہ ملک بن گیا ہے ہمارا ملک پاکستان کہ اس میں شریف بندے کو اور غریب بندے کو، دو لفظ بول رہا ہوں توجہ سے، شریف بندے کو اور غریب بندے کو یہاں نہ رہنے کا حق ہے نہ جینے کا حق ہے۔ وہ جہاں مرضی چلا جائے، ہمارے حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ جہاں اچھی گزرتی ہے وہاں چلے جاؤ۔ اور کہاں فاروق اعظم کا دور ہوتا تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور حکمرانی میں دریائے دجلہ کے کنارے پر بھی اگر کوئی بکری کا بچہ بھوک کی وجہ سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر کا گریبان پکڑا جائے گا۔ کہاں آبادی شہر، کہاں دریائے دجلہ، نہ اس وقت کوئی اس طرح میڈیا کا دور تھا کہ پتہ چل جاتا وہاں کیا ہوا، یہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا۔ بس ان کی تو نگاہ ہی میڈیا تھی، وہ تو اپنی نظر سے ہی